السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز، آپ کو تجویدی کورس پارٹ نمبر 2 میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ تلاوت کے آداب کیا ہیں، تلاوت کے حقوق کیا ہیں، اسی کے حوالے سے ہم آج بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تلاوت کے حقوق کے اندر سب سے پہلا حق اس تلاوت کا ادب ہے۔ اگر تلاوت کا ادب کیا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تلاوت کا ادب یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت ابھی سے شروع کر رہے ہو تو آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ہی پڑھ لو، سوائے ایک سورت کے۔ ایک سورت کے اندر آپ بسم اللہ نہیں پڑھو گے، سورہ براءت کے اندر۔ اس کے اندر آپ شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھو گے، اس پر آپ تعوذ پر ہی اکتفا کرو گے، بسم اللہ نہیں پڑھو گے۔ تو یہ تو تھے تلاوت۔ لیکن اگر آپ نے تلاوت پڑھتے پڑھتے آگے کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، خالی صرف بسم اللہ پر ہی اکتفا کرنا ہے۔ یہ تو 2 صورتیں ہوئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت کرتے کرتے بیچ میں رک گئے کسی کام کی وجہ سے، دوبارہ آپ پھر تلاوت کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ وہیں سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت تلاوت کا ادب یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ کر پھر دوبارہ تلاوت وہیں سے شروع کرو، وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بات کے آداب، آئیے چلتے ہیں اب ان کے دوسرے حق کی طرف۔ دوسرا حق تلاوت کا یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کے جو حروف ہیں، ان حروف کی جو مخارج ہیں ان کو آپ جان لو، حروف کو اپنی مخارج سے نکالو۔ اگر حروف اپنے مخارج سے نہیں نکل رہے تو پھر قرآن کے معنی کے تبدیل ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس میں اچھی بات یہی ہے کہ آپ مخارج کو جان لو۔ اچھا، مخرج کس کو کہتے ہیں یہ میں پچھلے ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں۔ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حروف پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل اس عربی کے اندر، عربی حروف کے اندر ٹوٹل مخارج 17 ہیں۔ پہلی جو مخرج ہے اس کا نام ہے جوف دہن۔ جوف دہن کس کو کہتے ہیں؟ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے اندر کا خلا۔ منہ ہے، اس منہ کے اندر کا جو خلا ہے یہ مخرج ہے۔ اس خلا سے بھی کچھ حروف پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کون سے حروف پیدا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر حروف ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، واو۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، واو اس جوف دہن سے تب نکلتا ہے جب واو ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوب۔ اب اگر آپ اس لفظ پر تھوڑا غور کرو، المغضوب، المغضوب، یہ جو واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، یہ جو واو ادا ہو رہا ہے تو وہ واو منہ کے خلا سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس واو کو منہ کے خلا سے ہی پیدا کرنا ہے، نہ کہ کہیں اور جگہ سے۔ انشاءاللہ آگے دوسرا حرف کون پیدا ہو رہا ہے اس مخرج سے، وہ اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ سے بیان کریں گے۔ اب تک جو سنا سمجھا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔